व्यू 360 में भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में इंटरनेट पाबंदियों पर कुछ नरमी कश्मीरियों की जिंदगी में क्या फर्क लाएगी। पाकिस्तान हो या अमेरिका, काम करने वाली माओं के लिए मैटरनिटी की रुखसत लेना अभी भी मुश्किल क्यों। वैक्सीनेशन इस्लाम में हराम है, ऐसे गलत तासुरात से निपटने के लिए अफगानिस्तान में आगाही बढ़ाने की एक कोशिश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360, मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंटरनेट की फ्राहमी जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला के मुताबिक सार्फिन को हुकूमत की मंजूर करदा 301 वेबसाइट्स तक रसाई हासिल होगी। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी सफारतकार एलिस वेल्स ने भी खित्ते के दौरे के बाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस की बहाली को सराहा था। स्मार्टफोन्स पर डेटा भी बहाल किया जा रहा है। अलबत्ता समाजी राब्तों यानी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदी अभी भी बरकरार है। कम्युनिकेशन के इस दौर में इंटरनेट या टेलीफोन की बंदिश किसी भी इलाके में कारोबार से लेकर रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। कश्मीर में इस बहाली के बाद क्या ज़िंदगी मामूल की तरफ आ जाएगी, इस पर हम बात करेंगे नाइमा अहमद महजूर, जो कि कश्मीरी सहाफ़ी हैं और लंदन से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाइमा, कम्युनिकेशन की इस बहाली से कितना फ़र्क आएगा कश्मीरियों की ज़िंदगी में? देखिए, आजकल की दुनिया में कम्युनिकेशन ही है जिसके जरिए हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, तिजारत करते हैं। लेकिन आपने देखा 5.5 महीने से जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, फोन्स पहले कुछ देर तक उन्होंने शुरू किए थे, लेकिन अब ये जो 2G इन्होंने दिया है इंटरनेट का, इससे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही सफर कर रहे हैं, तिजारत बहुत सफर कर रही है, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। हाँ, आप देख लीजिए कि 2G से जहां पे इस वक्त सर्दी का माहौल है, सर्दी का मौसम है, बर्फबारी बहुत है, वहां पे कम्युनिकेशन वाइबे भी बहुत कम इस वक्त होता है क्योंकि तारे वारे गिर जाती है मौसम की वजह से, बर्फबारी की वजह से। लेकिन अगर आप उसमें आपने 2G दिया है तो आप बताइए कि लाखों स्टूडेंट्स का करियर के साथ आप नहीं खेल रहे हैं, तिजारत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक पूरी तरह से जो कम्युनिकेशन साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोशल नेटवर्किंग है, इंटरनेट पूरी तरह से 4G है, वो बहाल ना हो जाए। लेकिन हमने जो देखा ओवरऑल जो अब तक पर्सपेक्टिव था कि शायद बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा कश्मीर की नीम खुद मुख्तार आइनी हैसियत ख़त्म किए जाने पे, कोई बड़ा एहतजाज सामने नहीं आया। तो क्या आप समझती हैं कि इंतज़ामिया ने जो ये फैसला किया था कि पाबंदियाँ लगा दी जाएँ और सूरत हाल उससे कंट्रोल में रहेगी, इसका क्रेडिट जाता है इंतज़ामिया को? देखिए, मैं इसका क्रेडिट इंतजामिया को बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं इसका क्रेडिट लोगों को दे रही हूँ जिनको पता है कि वहां पे जितनी डिप्लॉयमेंट है, हर चप्पे पे वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस है। अगर लोग बाहर निकलते, एहतजाज करते तो वहां पे मास किलिंग्स होती और लोगों को इसका खासा इल्म था, इसीलिए लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट करके इसके खिलाफ एहतजाज किया है। लेकिन बहुत सारी ऐसे मकामात हैं जहाँ पे एहतजाज भी हुए, जहाँ गोलियां भी चली, जहाँ लोग जख्मी भी हुए, जो अस्पताल भी पहुंचे और अस्पताल में उनको डॉक्टरों से कहा गया कि इलाज भी न करें इनका। लेकिन ऐसी भी सूरत हाल है। मुझे नहीं लगता है कि आप अगर इसका क्रेडिट दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हाँ 2-4 रोज के लिए जो ज्यादा उस वक्त गुस्सा भी था लोगों को और एक शौक की तरह से ये फैसला आया था, उस वक्त आपने अगर बंद किया है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद आप 5.5 महीने आप कह रहे हैं कि इसलिए हमने एहतजाज को रोकने के लिए, और ये सारा जब तक खत्म हो और लोग जरा काम हो उसके बाद ये सूरत हाल बेहतर होगी। मैं इसको नहीं मानती। लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सिलसिला बहाल होने के बाद, कम्युनिकेशन बहाल होने के बाद भी कोई एहतजाज या ऐसी कोई तहरीक जोर पकड़ सकेगी? आप ये मत समझ लीजिए कि लोग सड़कों पे आएंगे और एहतजाज करेंगे, इसलिए कि अगर वो आएंगे वहां पे गोलियां चलती है, वहां पे पैलेट चलते हैं। ये हिंदुस्तान की कोई ऐसी दूसरी रियासत नहीं है जहां रबर बुलेट्स चलते हैं। यहाँ पे लाइव एम्यूनिशन चलता है लोगों पे, जिनको फिर हलाक किया जाता है। इसीलिए आपको देखना होगा इतनी सारी हलाकतों के बाद इतना वहां पे 1000 से ज्यादा पैलेट विक्टिम्स है इस वक्त, जिनकी जो देख नहीं सकते हैं और लोगों को इस बात का इल्म है। मुझे नहीं लगता है कि लोग इतनी तादाद में सड़कों पे आएंगे, लेकिन
मुझे जो लग रहा है कि लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं साइलेंटली, ग्रेसफुली। राइट, लास्ट पे आपकी क्या रीडिंग है कि आम कश्मीरी क्या सोच रहा है, किस तरह से अपनी मुस्तकबिल में वो देखता है कि नई सूरत हाल में कैसे एडजस्ट करेगा? कश्मीरी इस वक्त बहुत ही बहुत सीरियसली सोच रहा है, संजीदगी से, कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि उसकी शिनाख्त गई, उसका कॉन्स्टिट्यूशन गया, उसका परचम गया, और वो इस वक्त ये नहीं सोचेगा कि मुझे अब बहुत ही एकदम से इंस्टेंट रिएक्शन देना है। कश्मीरी इस वक्त बहुत सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो उनकी मांग है, जो पॉलिटिकल उनके राइट्स है, वो मुझे नहीं लगता वो उससे कभी उसको सरेंडर करेंगे, वो उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुरअमन तौर पे लड़ेंगे और कानूनी तौर पे लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया नईमा महजूर आपका। आप हमें इस हवाले से बता रही थी कि कश्मीर में इस वक्त अवाम क्या सोच रही है और कश्मीरी क्या सोच रहे हैं। यूँ तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 1989 में शोरिश के आगाज़ से ही सबसे ज़्यादा इलाके की ख़वातीन मुतासिर हुई, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब नई दिल्ली की तरफ से मुतनाज़ा रियासत की आइनी नीम खुद मुख्तार हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और उसे बराह रास्त वफाक के 2 कंट्रोल वाले इलाकों में तकसीम कर दिया गया, उसके बाद की मखदूश सूरत हाल के नतीजे में ख़वातीन को मुश्किलात और मसाइब के एक नए दौर का सामना रहा है। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट। कश्मीरी नौजवानों ने 1989 में भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज किया तो भारतीय हुकूमत ने इसे दबाने के लिए इलाके में एक सख्त गिर फौजी मुहिम चलाई। शोरिश के नतीजे में सबसे ज्यादा कश्मीरी खवातीन मुतासिर हुई हैं। जहां खवातीन की एक बड़ी तादाद की जानें गईं, वहीं हजारों के वालिदैन, खावंद या बेटे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हलाक और लापता हुए। We have suffered not only this time, we have been sufferers all through. 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने कश्मीर की नीम आईनी खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और मुतनाज़ा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके बराह रास्त वफाक के कंट्रोल वाले इलाके बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही पूरी रियासत में गिरफ्तारियों, कदगनों, बंदिशों और मवासिलाती ब्लैक आउट का एक सिलसिला शुरू किया गया। 3 महीनों के बाद जब हम मिल सके, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल किसी से हम मिल नहीं पाए। सारी मोबिलिटी इस तरह मुतासर हुई कि औरतें अपने घरों के अंदर सहम कर रह गई। कुर्रतुल ऐन एक गैर सरकारी तंजीम आश यानी उम्मीद चलाती हैं, जो गुरबा और मिस्कीनों की माली इमदाद के साथ साथ नादार लड़कियों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम भी करती है। जो मास मैरिज होनी थी आश, जो कि स्केड्यूल थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, जो नहीं हो पाई। पहले कम्युनिकेशन इतना, मतलब हम उनसे बात ही नहीं कर पाए। आई मीन देयर वाज सच अ कम्युनिकेशन गैग, हम उनको फोन नहीं कर पाते थे। दूसरी जानिब मवासलाती ब्लैकआउट की वजह से ऐसे कारोबार करने वाली लड़कियां और खवातीन भी मुतासिर हुईं जिनके कारोबारों का दारोमदार ही इंटरनेट पर है। हमारा सारा बिजनेस इज ऑनलाइन, ठीक है, वी डोंट ओन एन प्रॉपर आउटलेट, तो हमारे लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस सोशल मीडिया सारा बंद रहा है फ्रॉम 5.5 to 6 months, तो जैसे 6 months से मेरा बिल्कुल शट रहा है बिजनेस। आई थिंक जहाँ पे मुझे 4 to 5 ऑर्डर्स मिलते थे पर डे, नाउ इट्स 4 to 5 ऑर्डर्स पर मंथ। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के बारे में फैसले से पहले और फौरी बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। गिरफ्तार किए गए सैकड़ों अफराद को फौरी तौर पर रियासत से बाहर भारत की मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में मुंतकिल किया गया। इनमें श्रीनगर के एक नौजवान ताजर फैसल मीर भी शामिल है। वो किस हाल में है, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि उसे किस जुर्म की पादाश में कैद में रखा गया है। मैं जानती हूँ और मेरा खुदा कि इन 5 माह में मुझ पर क्या गुजरी है। I have been closely working with Department of Psychiatry and I have seen women coming with different issues, ये लेकर के अब मेरा जो है खावंद है वो काम पर नहीं जा पा रहा है, हमारे बच्चों की स्कूल फीस नहीं है। इससे बड़ा जहनी नफ्सियाती दबाव इस चीज से पड़ा क्योंकि उनके बच्चे आज तक 6 महीनों में स्कूल नहीं जा पाए। तो मैं रोज मरती हूँ बच्चे की हालत देख के। यही हाल है हर माँ का। अगरचे हुकूमत ने इलाके के स्कूल बाद में खोल दिए थे, बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों को एहतिजाजन या उनकी हिफाजत के बारे में खदशात के पेश नज़र स्कूल्स नहीं भेजा। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 100 سے تجاوز کر گئی ہیں. امریکہ، کینیڈا، جرمنی میں بھی کرونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس خبر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. والدین کے لیے بچوں کی پیدائش خوشی کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی معاشی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو کسی حد تک حل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت اپنی خواتین سرکاری ملازمین کو تنخواہ سمیت میٹرنیٹی لیو دیتی ہیں. یہ کس حد تک ان خاندانوں، خاص کر ماں کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے گیتیارہ انیس کی اس رپورٹ میں. انم سرکاری ملازمت کرتی ہیں اور ایک بیٹی کی والدہ بھی ہیں. انہیں اپنی بیٹی کی پیدائش پر میٹرنیٹی لیو لینا پڑی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان قوانین کا اطلاق کئی بار ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے. میرا کیونکہ سی سیکشن تھا، 3 مہینے میرے خیال میں سفیشینٹ نہیں ہے. ایک مدر جو کہ سی سیکشن سے گزری ہو اس کو ریکور کرنے میں کم از کم اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ اگر وہ پیڈ ایکسٹینڈ کرانا چاہے لیو تو وہ کروا سکیں. قواعد و ضوابط کے مطابق وفاقی حکومت کے لیے کام کرنے والی خواتین 90 دن کی میٹرنیٹی لیو یا زچگی کے دوران اور بچے کی پیدائش کے بعد دی جانے والی رخصت بما تنخواہ لے سکتی ہیں. چاروں صوبے اسی ماڈل کو اپناتے ہیں، لیکن اب حکومت نے والدہ کے ساتھ والد کو بھی کچھ سہولت دینے کا فیصلہ کیا ہے. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے پہلی دفعہ 10 دن کی پیٹرنٹی لیو NCSW نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے امپلائیز کے اوپر ڈالا. سبسیکوینٹلی سندھ پولیس نے بھی ابھی پہلی دفعہ پاکستان اپنا پیرنٹل فادرز پیٹرنٹی لیو شامل کیا گیا ہے. میٹرنیٹی لیو ہو یا پھر والد کو دی جانے والی رخصت، دونوں ہی صرف سرکاری محکموں تک محدود ہیں، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے مرد و خواتین پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تمام نجی اداروں کے اس حوالے سے قوانین مختلف ہیں. انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری سمجھتی ہیں کہ حکومت صرف سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دے کر بریو ذمہ نہیں ہو سکتی. جیسے سیکچول ہراسمنٹ کا بل تھا فار ایگزامپل ایٹ ورک پلیس، وہ اپلیکیبل ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. اسی طرح یہ ایک طرح سے لیبر رائٹس کی بھی بات ہے اور عورتوں کی فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے کہ اگر پیٹرنٹی لیو جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں دی جا رہی ہے تو وہ رول جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی. پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں خواتین 51% ورک فورس کا صرف 22% حصہ ہیں. خواتین کے حقوق کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک وجہ ان مشکلات کا سامنا ہے جو زچگی اور بچوں کی پرورش کے دوران انم اور ان جیسی لاکھوں اور خواتین کو کرنا پڑتا ہے. ان کے مطابق خواتین دوست قوانین کا اطلاق ہی اس صورتحال میں بہتری لا سکتا ہے. گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. میٹرنیٹی کے لیے چھٹی کتنی ضروری ہے اور کیا یہ حقیقتاً ملتی بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے سماجی کارکن اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر فوزیہ سعید سے. ڈاکٹر سعید، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. سرکاری دفاتر میں بامعاوضہ میٹرنیٹی لیو کی سہولت موجود ہے پاکستان میں، لیکن پھر بھی خواتین کی جانب سے ایسی شکایات سامنے آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جرم کر رہی ہیں وہ چھٹی لے کے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ یہ تاثر کچھ محکموں میں درست ہے، کچھ محکموں میں چھٹی لینا زیادہ مشکل ہوتی ہے اور کچھ لوگ زیادہ وومن فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ آرام سے چھٹی دے دیتے ہیں. اب تو پیٹرنٹی لیو کا جو شروع ہوا تھا، یہ نئے لاء کی بات نہیں کر رہی لیکن اس سے پہلے تو وہ بھی مردوں کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہوئی. اب کم از کم ان کو میکے نہیں بھیجنا چاہیے، ورنہ تو بری ذمہ ہو جاتے ہیں، وہ گھر بھیج دیتے ہیں اس کی ماں کے اور کہتے ہیں جتنی مشکل وقت ہے وہ اس کی ماں اور بہنیں وہنیں سب کر لیں، اور خود وہ اگر پیٹرنٹی لیو بھی لے تو ادھر ادھر پھرتے رہتا ہے. مگر کچھ مرد ہیں جو باپ بننے کے بعد واقعی اس کو یوز بھی کرتے ہیں، جو ہونا بھی چاہیے. ان کو خود ان کا اپنا بچہ ہوتا ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے. تو ان جنرل وہ کنزرویٹو ایک ایلیمنٹ ہے جو کئی اداروں میں، جیسا پولیس میں نے سنا ہے کہ بہت شکایتیں ہوتی ہیں خواتین کو، یا اور کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں ہوتی ہیں، مگر بہت سی جگہوں پہ یہ ایک رائٹ سمجھ کے دیا جاتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکاری محکموں میں جو میٹرنیٹی لیو کا قانون ہے اس کے نفاذ میں کسی بہتری کی ضرورت ہے، اور کیسے آ سکتی ہے وہ بہتری؟ آپ
آپ یہ جو ابھی لا پاس ہوا اس کے جی میں اسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ اپروو ہوتا ہے تو کتنی بہتری آئے گی، اور اگر ہم کرنٹ سچویشن میں دیکھیں تو تب کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا میرے خیال ہے کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی دوسرے پینڈولم کی طرح ذرا دوسرے کنارے پہ چلے گئے، کیونکہ اگر 6 مہینے کی چھٹیاں لینے لگیں گی تو آئی ایم شیور کہ عورتوں کی جو انڈکشن ہوتی ہے ان کو جو نوکری دینا اس پہ بھی اثر پڑے گا. اور اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ایکسپیکٹ کریں کہ فل پے میں 6 مہینے کی چھٹی ہوگی اور وہ بھی 3 بچوں کے لیے، چاہے آگے کم ہوتی جائے جتنا پہلے 2 بچوں کے لیے ہوتی تھی، اور کلیئرلی ایک پاپولیشن کا پرابلم ہے، تو میں ایک تو بات یہ کہوں گی کہ 2 بچوں کے لیے ہی چھٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ ان کی کیجول لیو، ارن لیو، سک لیو جو بھی وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے، دے نیڈ ٹو بی ڈسکریج ٹو ہیو مور دین 2. اور دوسری بات یہ کہ 6 مہینے کی چھٹی پہ اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر باعث ہوگا آپ کے اوپر کہ لو جی اب یہ پریگننٹ ہوگی، اب اس کو 6 مہینے کے لیے سیلری دیں. تو میرے خیال ہے کہ ایک طرح سے اگر فائدہ دیکھا جا رہا ہے جس نے بھی پرپوز کیا، تو دوسری طرف سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. ان کی امپلائبلٹی جو ہے نا اور ان کی اٹریکشن ایز لیبر یا ایز جو بھی، اس پہ بھی فرق پڑے گا. اور میرا خیال ہے کہ 6 مہینے ہر عورت کو دینا اس کے لیے، مطلب شاید یہ اتنا پولیٹیکلی کریکٹ بات میں نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ نے اپنی پوری اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. لیکن پریکٹیکل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے؟ اگر 3 مہینے سے اوپر چاہیے ہو تو گورنمنٹ کے سیکٹر میں تو اتنی طرح کی چھٹیاں ہیں کہ وہ لے سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے وہ وداؤٹ پے بھی لے سکتی ہے. اب یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ بھائی یہ گورنمنٹ فل پے نہیں دے، تو اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ وداؤٹ پے بھی لے سکتی ہیں، ہاف پے بھی. گورنمنٹ میں بہت آپشن. جسٹ اے کوئک کویسچن ایٹ دی ویری اینڈ، پرائیویٹ سیکٹر تک فیملی لاز جو ہیں، فیملی کیئر لاز کا دائرہ کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اکنامک سچویشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں شاید پرائیویٹ سیکٹر تو اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پائے گا. جی دیکھیے فیملی لاز میں تو بہت ساری باتیں ہیں، عورتوں کی پروٹیکشن کی باتیں ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ اگر جو عورتیں گھر پہ جھیلتی ہیں، یہ میں ان کی امپلائمنٹ کی صرف اس زیادہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جو ڈومیسٹک وائلنس ہے ابھی تک 2020 آ گیا اور پاکستان میں یہ کرمنلائز نہیں ہوا تو یہ بڑی شرم کی بات ہے. اگر ہم نے فیملی لاز کو دیکھنا ہے تو فیملی لاز میں چلو ڈیورس کی بات آ جاتی ہے، اس کی ڈاور کی بات آ جاتی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو فیملی سے ریلیٹڈ اور لاز ہیں جس میں سب سے زیادہ آگے ڈومیسٹک وائلنس ہے، آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ذرا لوگ تھوڑے روشن خیال ہوں، تھوڑے مائنڈ کھلے کریں. تو یہ تو مراتے اس قسم کی تو ہو گئی جو انہوں نے میرا خیال ہے بہت جنرسلی اوور جنرسلی دے دی ہیں، لیکن جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. ڈومیسٹک وائلنس ایک، اور جو بچپن کی شادی ہے وہ بھی فیملی سے ریلیٹڈ ہے. سرٹنلی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فائز جی آپ کا. جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ کافی حد تک سچویشن ایسی ہے کہ جس میں شاید ایک لوکل جو اکانومی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا، معاشی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی شاید پرائیویٹ سیکٹر پہ اس کا اطلاق ہوگا. ہم نے بات کی پاکستان میں میٹرنیٹی لیو کے بارے میں. یہاں امریکہ میں تاریخ میں پہلی بار 21 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین کو بچے کی پیدائش یا گود لینے کے بعد 12 ہفتے کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ دی جاتی ہے. اس چھٹی کا اطلاق اس سال اکتوبر سے کیا جائے گا اور دنیا کے کئی ممالک میں یہ نظام پہلے سے رائج بھی ہے، جبکہ امریکہ میں کئی افراد اس خیال کے حامی ہیں کہ اس کا فائدہ غیر سرکاری ملازمین کو بھی ملنا چاہیے. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بچے کی پیدائش یا انہیں گود لینا اکثر خوشی کا وقت ہوتا ہے، لیکن یہ والدین کے لیے ذہنی دباؤ کا موقع بھی بن سکتا ہے، جنہیں زندگی میں نئی تبدیلی سے ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت اور بلوں کی ادائیگی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. امریکی تھنک ٹینک نیو امریکہ سے منسلک وکی شیبو اس موقع پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی کو بہت اہم سمجھتی ہیں. جدید تحقیق ثابت کرتی ہے کہ نئے والدین کے لیے معاوضے کے ساتھ چھٹی کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جیسے ماؤں اور بچوں کی شرح اموات میں کمی، والد کے لیے نوزائیدہ سے رشتہ بنانے کا موقع، بچوں کا تعلیمی میدان میں زیادہ صحت مند رویہ وغیرہ. لیکن سب سے اہم، ان فیملیز کی معاشی سلامتی خطرے سے دوچار نہیں ہوتی. دسمبر میں صدر ٹرمپ نے نیشنل ڈیفنس اینڈ آتھورائزیشن ایکٹ پر دستخط کیے، جس میں نئی فیملی لیو مراد بھی شامل ہیں. ان مراد کے لیے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے مل کر کام کیا تھا. آج جب پہلے سے زیادہ خواتین ملازمت پیشہ ہیں، ہمارے پاس یہ تاریخی موقع ہے کہ عرصے سے زیر
زیر التوا اصلاحات پر عمل کریں. اب وقت آ گیا ہے کہ تنخواہ کے ساتھ فیملی لیو کا اطلاق کر کے صحت کی معیاری سہولیات تک رسائی کو وسعت دی جائے. قدامت پسند تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک ریچل گریسلر جیسے کچھ ناقدین کا خیال ہے دونوں جماعتوں سے حمایت یافتہ اس ڈیل کا اعلان عجلت میں کیا گیا. میرے خیال میں اسے بالکل آخر میں شامل کیا گیا. پہلے اس میں معذوری کے شکار ملازمین یا ان کے خاندان والوں کے لیے مراعات کی بات بھی کی گئی تھی, لیکن پھر عجلت میں صرف والدین کے لیے تنخواہ کے ساتھ چھٹی کا اعلان کیا گیا. بہتر ہوتا اگر پورے سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر مراعات بھی شامل کی جاتی. تاہم ملازمت پیشہ فیملیز کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم A Better Balance سے منسلک شیری لیوانٹ اس نئے قانون کو باعث مسرت قرار دے رہی ہیں. دنیا کا تقریباً ہر ملک والدین کو تنخواہ کے ساتھ تعطیل دیتا ہے. تنظیم برائے اقتصادی تعاون اور ترقی OECD کے مطابق دنیا کے 40 ممالک میں حکومت کی جانب سے ایسی چھٹی دی جاتی ہے. وکی شیبو کے مطابق واشنگٹن ڈی سی اور 8 امریکی ریاستوں میں اس قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے. ملازمت دینے والوں اور ملازمین کی تنخواہ کے کچھ حصے کی لازمی کٹوتی کی جاتی ہے اور اس کے بدلے ورکر کو بچے کی پیدائش یا کسی سخت بیمار رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے تنخواہ کے ساتھ تعطیل دی جاتی ہے. کچھ تنظیمیں اس قانون کا دائرہ کار پورے ملک میں اور غیر سرکاری ملازمین تک بھی وسیع کرنے کے لیے کوشاں ہیں, جبکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کا موقف ہے کہ چھوٹے پیمانے کے کاروباروں کے لیے یہ ایک چیلنج ہوگا. امریکہ میں اس قانون کا اطلاق 1 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے. مریامہ ڈیالو کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. جنوبی ایشیائی ممالک جیسے افغانستان اور پاکستان میں پولیو جیسی بیماریاں واپس آ رہی ہیں, لیکن اس کی وجہ شاید وہاں بعض حلقوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی یہ رائے بھی ہے کہ ویکسینیشن کروانا مذہبی عقائد کے خلاف ہے. مگر افغانستان کے صوبے غزنی میں عوام میں آگہی کا ایک پروگرام جاری ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان غلط تاثرات کو ختم کیا جا سکے. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. افغانستان کے شہر غزنی میں ہر ہفتے تقریباً 2000 خواتین اور بچے متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکوں کے لیے قطاروں میں لگے ہوتے ہیں. خواتین خود اپنے بچوں کو نمونیے سے بچانے کے لیے انہیں ویکسین لگانے پر اصرار کر رہی ہیں. وہ اپنے بچوں کو دوسری 5 بیماریوں کے حفاظتی ٹیکے لگوانے میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہاں مقامی ہسپتال میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے چلایا جانے والا ایک پروگرام ہے جس سے لوگ قائل ہوئے ہیں کہ ویکسین خطرناک نہیں اور نہ ہی ان کے عقائد کے خلاف ہیں. مجھے جب اطلاع ملی کہ ہسپتال میں ویکسین ہے تو اس لیے میں یہاں چلا آیا. میں دوسری مرتبہ ویکسین لگوا رہا ہوں. یہ اچھی ہے اور مفت بھی ہے. شہر کے باسی زیادہ تر جڑی بوٹیوں سے تیار ادویات پر انحصار کرتے تھے, مگر اب زیادہ سے زیادہ لوگ جدید ادویات اور ویکسینز پر یقین کرنے لگے ہیں. علاقے میں آوارہ جانوروں اور کتوں کی وجہ سے عموماً لوگ تشنج اور کتے کے کاٹنے کے ویکسین کے لیے آتے ہیں. کئی دفعہ ہسپتال کے پاس ویکسینز کم پڑ جاتی ہیں. اکثر اوقات مریضوں کو پاکستان یا بھارت جانے کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں الرجی ویکسین نہیں ہوتی. میں خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے کابل میں ہی کچھ مل گیا. ہسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ مریضوں کو ضروری ویکسینز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی کی ویکسینز کا کافی تقاضا کیا جاتا ہے جو بدقسمتی سے ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری کوشش ہے کہ جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسینز کی وجہ سے بیماریوں کو پھیلنے سے روکا گیا ہے اور بہت سی جانیں بچائی گئی ہیں. اس کے باوجود گزشتہ برس افغانستان میں پولیو سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. آصف حسینی کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA, جسے آپ فالو کیجئے. اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجئے. خدا حافظ.